پوائنٹ از کہ نمبر 1 اگر آپ کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں لائف میں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ کو جانیں سورہ حشر کی نظر میں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہے جن محفلوں میں وہاں پر بیٹھا کریں اور خود سے ایسی آیات تلاش کریں کہ ہو از اللہ، ریسرچ کریں بیٹھ کے۔ میرے پاس ایک ینگسٹر آیا آپ کی عمر کا، کمپیوٹر انجینئر تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں یہ جو سافٹ ویئر ہیں قرآن سے ریلیٹڈ کافی سافٹ ویئر وہ ہیں ایپس ہیں، اس نے کہا کہ ایک ایپ ہے اس میں بک مارک بھی ہو جاتی ہیں آیات، تو میں نے کہا ہاں ایسے بہت سے ہیں ایپس۔ اس نے کہا آپ مجھے کوئی ٹاپک بتائیں اس پر میں نے آیات بک مارک کی ہوئی ہیں، یعنی اس کی ریسرچ کا لیول آپ دیکھیں ینگسٹر کا، اور اس کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں قرآن کے لیے۔ میں نے کہا اچھا چلو ہوپ کا میں نے سکھا، اس نے ہوپ پر مجھے 4-5 آیات فوراً سے نکال کر پڑھا دی۔ پھر میں نے اسے کہا اچھا چلو پازیٹیوٹی پہ بات کرو، تو پازیٹیوٹی پہ نکال کر دکھا دی۔ اسی طرح جنت کے اوپر جنت پہ آیات نکال کے دکھا دی۔ تو مائی پوائنٹ اس کہ دیکھیں وہ ینگسٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر گیا، جاب ہولڈر ہے، ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور جنرل میننگز تو ہر بندہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ باقی یہ کہ جو فقہی باتیں ہیں اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے لیے ایک استاد کا انتخاب کر لیا جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ قرآن اصول تفسیر سمجھا جائے اس سے۔ لیکن یہ کہ جنرل باتیں جو ترغیب دلانے والی ہیں وہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید سے، اس کے لیے تو کوئی خاص ٹیکنیکلٹیز نہیں چاہیے۔ تو پوائنٹ از کہ جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے جائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، kalamullah.com پر کتاب ہے، وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا ہے، تو دیٹ از پارٹ آف شرک، وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا، لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا کہ یہ کر دے گا، مسئلہ میرا، اس کو کانٹیکٹ کرو یہ کر دے گا۔ ایک ہے کہ مشاورت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، میرے بھی ٹیچرز ہیں، میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے، یہ خطرناک کانسیپٹ ہے اور یہ مومن کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں، تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا، تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں۔ تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اس کو درجہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں، اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے، میں نے کوئی بھی مدد مانگنی، میں نے اللہ سے مانگنی، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا، ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ، ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا، کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس
He will take care of my affairs. فَهُوَ حَسْبُهُ, تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ امری, اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا, جو مشکل ہے اس کو حل کرا دے گا, اکمپلش کرا دے گا. اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ, اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی. چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی. خالد بن ولید کا واقعہ, زہر پینے والا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے, ہمارے اندر ڈر ہے, ہم تو مر جائیں گے, زہر, تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا, زہر پی گئے. وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی, حبشی تھے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا, کانکسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی, تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا, ربیعہ التمیمی کو, جو کہ ایک حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے, جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جھکتے کہتے ہیں. یہ مزاج بن چکا ہے نا, ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے, ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی, اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی, موٹے موٹے ان کے ہون, اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا. یزدگار جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا, یا اس دور کا اوباما تھا, یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا. اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ, بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے, اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے, کیونکہ یزدگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا. تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص, بدتمیز شخص, تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے, تو یہ کیا طریقہ ہے. تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں, ان کے ایکسپریشنز چیک کریں. پہلی تو بات, وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ, انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا, یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ وہیں سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے. اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے, انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا. یہ ان کا جواب تھا. دیٹس اٹ, 1 لائن جواب. تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ اسٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں کہاں سے گیا تھا. جلیبیب کی کیس اسٹڈی ہے. جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے, ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے نا, کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے. اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون, دی اگلی ون. ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اللہ معاف کرے, یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے, لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا. اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی, چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں, تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا. تو ان کی آپ کیس اسٹڈی دیکھ لیں. اسلام قبول کیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے, اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں, اللہ کی معرفت ہو گئی, ایک ویژن مل گیا, پرپز مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو, نیک بننے کو ٹارگٹ کرو, پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو. یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے, دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا, اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے. پورا واقعہ ہے, آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ. جلیبیب بہت کامن واقعہ ہے. نہ صرف شادی کرائی, وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں, شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ. اور
9 कुफ़ार को गालिबन या 11 को, मुझे अभी फिगर भूल रहा है, उनको मारते हैं, कत्ल करते हैं, क्योंकि दुश्मन है, ज़ाहिर है जब बैटल फील्ड पे हैं तो कत्ल तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें? एक बंदा जिसको पर्पस ही नहीं पता अपना, जिसको लोग कह रहे हैं कि रिपल्सिव वन है, जिसको बच्चे भी हैं वो पत्थर मार रहे हैं, और ना उनके कोई बाप का पता है ना माँ का पता है, वो अकेले रहते हैं, बस मुआशरे का धुतकारा हुआ इंसान है। वो इंसान तलवार उठा लेता है, जिहाद करने पहुंच जाता है, और कितने जो है वो दुश्मनों को मार आता है, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें, उनकी बातें देखें। ये मिसालें इसलिए हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अल्लाह को इक्वेशन से निकालेंगे, अपने आप को ऑल इन ऑल समझेंगे, तो ये डिप्रेशन में आपको ले जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ रिलायंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वेस्ट के पास कुछ है नहीं, मज़हब नहीं है उनके पास फ़िलॉसफी नहीं है लाइफ की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने नहीं कुछ उन्हें दिया, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ लें। ओके, अल्लाह तमाम उमूर संभाल लेगा। अच्छा।